حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر میں مدفون مردے کی مثال بالکل اس شخص کی سی ہے جو دریا میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے چیخ پکار رہا ہو۔ وہ بیچارہ انتظار کرتا ہے کہ ماں یا باپ یا بھائی یا کسی دوست آشنا کی طرف سے دعائے رحمت و مغفرت کا تحفہ پہنچے۔ جب کسی طرف سے اس کو دعا کا تحفہ پہنچتا ہے تو وہ اس کو دنیا و ما فیہا سے زیادہ عزیز و محبوب ہوتا ہے، اور دنیا میں رہنے بسنے والوں کی دعاؤں کی وجہ سے قبر کے مردوں کو اتنا عظیم ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے جس کی مثال پہاڑوں سے دی جا سکتی ہے۔ اور مردوں کے لیے زندگی کا خاص ہدیہ ان کے لیے دعائے مغفرت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی خطا کار ہے، کوئی نہیں ہے جس سے کبھی کوئی خطا اور لغزش نہ ہو، اور خطا کاروں میں وہ بہت اچھے ہیں جو خطا اور قصور کے بعد مخلصانہ توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا۔ ترجمہ، اے اللہ مجھے اپنے ان بندوں میں سے کر دے جو نیکی کریں تو خوش ہو جائیں، اور ان سے جب کوئی غلطی اور برائی سرزد ہو جائے تو تیرے حضور میں استغفار کریں۔ کسی بندے کو ان اچھے اعمال کی توفیق ملنا جن کے صلہ میں جنت اور رضا الہی کا وعدہ ہے، اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت ہے۔ اس لیے اس کا حق ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ اعمال حسنہ کی اس توفیق پر خوش ہو اور شکر ادا کرے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت اور عنایت پر اس کے بندوں کو خوش ہونا چاہیے۔ اسی طرح جب کسی بندے سے کوئی چھوٹی بڑی معصیت یا لغزش ہو جائے تو اسے اس کا رنج اور دکھ ہونا چاہیے اور فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے۔ جس بندے کو یہ دونوں باتیں حاصل ہوں وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لیے دعا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ دونوں باتیں نصیب فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نشست میں شمار کر لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 دفعہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کرتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ اے میرے رب مجھے معاف کر دے، بخش دے اور میری توبہ قبول فرما کر مجھ پر عنایت فرمائے، بے شک تو بہت ہی عنایت فرمانے اور بہت ہی بخشنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے اس بیان کا مطلب یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور ورد و وظیفہ کے و استغفار و توبہ کا یہ کلمہ ایک نشست میں 100 دفعہ پڑھتے تھے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما ہوتے، ہم لوگ بھی حاضر رہتے، بات چیت کا سلسلہ بھی جاری رہتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی درمیان میں بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر ان کلمات کے ساتھ استغفار و توبہ بھی کرتے رہتے، اور ہم اپنے طور پر اس کو شمار کرتے تو معلوم ہوتا کہ ایک نشست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 دفعہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ عرض کیا۔ واللہ اعلم۔